welcome to Injili Media. تو سن لو میرے عزیز کافروں، جتنے مرضی نیکی کے کام کر لو، لیکن چونکہ ہم کافر ہیں، کافروں کی ایجاد کی ہوئی تمام سہولیات، انوینشنز، ایجادات سب کی سب بیکار، کیونکہ ایک کافر چاہے اپنا دل بھی نکال کر کسی مومن کو یا مومنہ کو دے دے اور وہ کافر دل اس مومن یا مومنہ کے سینے میں دھڑکے، وہ دل تو مومن بن جائے گا لیکن وہ کافر پھر بھی جہنم میں ہی سڑے گا۔ نہیں یقین آتا؟ دیکھیں یہ رپورٹ۔ اچھا لگتا ہے اور صحیح لگتا ہے، بالکل فری ہوں۔ پاکستانی لڑکی کے سینے میں دھڑکے گا بھارتی دل۔ چنئی کے ایک اسپتال میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد ایک پاکستانی لڑکی کو نیا جیون دان ملا ہے۔ پاکستان کے کراچی کی رہنے والی 19 سالہ عائشہ راشد 2019 سے بیمار تھی۔ انہیں نئی دلی کے ڈونر سے نیا دل ملا۔ سفل ٹرانسپلانٹ کے بعد عائشہ نے انہیں ایمرجنسی ویزا جاری کرنے کے لیے بھارت سرکار کو دھنیہ واد دیا۔ ان کے ڈاکٹروں نے انہیں اس آپریشن کے بعد چھٹی دے دی ہے۔ ڈاکٹر بالا کرشن نے کہا، ہم نے مریض کے اسپتال میں بھرتی ہونے سے لے کر آپریشن تک کے سبھی خرچے خود اٹھائے۔ یعنی پاکستان سے بھارت آئی اس لڑکی کا علاج بھارت میں بالکل مفت کیا گیا۔ کافروں نے جتنی ایجادات کی ہیں میڈیکل سائنس میں، جتنی بھی ترقی کی ہے، اینستھیزیا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، بلڈ ٹرانسفیوژن، بلڈ گروپس اور باڈی کے دیگر پارٹس کی ٹرانسپلانٹیشن وغیرہ وغیرہ، اور بے شمار سائنس کی ایجاد کردہ سہولیات سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ نیوٹن، آئنسٹائن، تھامس ایڈیسن اور اس طرح کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں نام، جنہوں نے فلاح انسانی کے لیے، انسان کی خوشحالی کے لیے، خطرناک بیماریوں کے علاج کے لیے جو کچھ بھی نیکی کے کام کیے ہیں وہ سب بیکار، یہ سب گلیں گے، سڑیں گے جہنم کی آگ میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود ہی سن لیجئے اور خود ہی سوچئے۔ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ بلڈ جو ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی جائز ہے اسلام کے اندر؟ بغیر ضرورت کے بلڈ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ہندو بندہ تھا جس کی ڈیتھ ہو، اس کا دل نکال کر ایک مسلمان بچی کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ دل تو ابھی بھی دھڑک رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا اس ہندو بھائی کو۔ اب میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ وہ اگر دل کسی ہندو کا تھا تو یہ ایک مسلمان کی ایک حساب سے سعادت بھی ہے کہ اس نے ایک ہندو دل کو بھی رب کے سامنے جھکا دیا۔ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ وہ مسلمان ہے، وہ بچی، اس نے ایک ایسے دل کو رب کے سامنے جھکا دیا جو کسی بتوں کے سامنے جھکنے والے کے سینے میں تھا۔ دوسرے نمبر پر جس کا دل نکال کر اس بچی کے سینے میں ڈالا گیا، اس کو تو کوئی ثواب نہیں ہوگا اس معاملے میں۔ اس کا دل لگا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ایک ہندو نے اگر ایک لڑکی کی جان بچائی، اس کا مطلب اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ میں اسی پر بات کرنے لگا ہوں۔ اگر بندہ مسلمان ہو کے فوت ہوا نا تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو کے دنیا سے نہیں مرا، اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی جو ہے نا، اس کا آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اگر بندہ حالت ایمان میں نہیں مرا، کسی اور حالت میں مرا، تو چاہے اس نے پوری دنیا کے لیے بہت سارے نیک کام کیوں نہ کیوں، یہ رفاع عامہ کے لوگوں کی فلاح کے لیے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیوں سر انجام نہ دیے ہوں، اس کو اس کا جو بھی فائدہ ہوگا دنیا میں ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ تو آخرت میں وہ جس کا بھی دل نکال کے مسلمان بچی کے سینے میں بھی ڈالا گیا نا، آخرت میں اس کو اس کام کے بدلے میں اس کام کو کہ جو بندہ مرا ہے اس نے اپنے آپ کو، اپنے آرگنز جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے، اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو؟ ویسے اس کو سر یہ صرف اور صرف رفاع عامہ کا آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی بغیر ضرورت کے۔ اگر ڈاکٹر یہ شرطیاں کہہ سکیں کہ یہ والے پارٹس لگنے سے بندے کی جان بچ سکتی ہے تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے ٹرانسپلانٹ کی۔ ادروائز جو ہے آپ اپنے آرگنز بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے نہیں کر سکتے سر، یہ انسانی، یہ بلکہ ایک مسلمان کی باڈی کی
तौहीन है। तो ऐसे बंदा कहे कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ कहीं भी जाकर, तो ये इसकी कभी कोई इजाजत नहीं, कोई शरई हैसियत नहीं है। तो सुन लिया आपने, यकीन आ गया जो मैंने कहा था। चलो मोमिनो, अब शुरू हो जाओ कमेंट जिहाद करना। चलो भाई। Thanks for watching.